ٹروتھ آ جاتا. صدام نے بے اختیار کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں وہ سیم مسٹیک کروں جو یزید کر چکا؟ بھائی کو شہید کیا، بہن کو زندہ رکھا، چاہے جیل میں رکھا. اس بہن نے جیل سے ایسا ریولیشن برپا کیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گئے. میں یہ مسٹیک نہیں کروں گا، بھائی کے بعد بہن کو زندہ نہیں رکھ سکتا، ان کو بھی شہید کروں گا. خود صدام کہہ رہا ہے کہ یزید نے بڑی بھول کی. شیطان نے بھی بھول کی کہ عورت کو بہت ویک سمجھا. یزید نے بھی بڑی بھول کی کہ 55 سال کی بوڑھی عورت اکبر و اونو محمد کا داغ اور حسین اور عباس کا صدمہ دیکھے ہوئے جب ان کو لے کر آؤں گا اپنے ڈیمسکس میں تو اپنی پاور، شو آف پاور کر کے ان کو ڈی مورلائز کر دوں گا. اور علی کی بیٹی نے علی کی شان کے ساتھ جو جہاد کیا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت مختصر. عورت اس کے رول کی امپورٹنس کو سمجھیے، عورت اس کی طاقت کو سمجھیے، اور عورت اس کے جہاد کو سمجھیے کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار شیطان نے کسی کے ہاتھ سے مار کھائی تو ایک عورت کے ہاتھ سے مار کھائی. اور یزیدیت کا اگر خاتمہ کسی نے کیا تو ایک عورت نے یزیدیت کا خاتمہ کیا. اور چاہے تو وہ جملہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں. مجھے معلوم ہے سارے فیمس واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوئے، تو پورا واقعہ میں نہیں پڑھتا ہوں، بہت شارٹ کر کے. اور چاہے تو اب آپ دوسرے اینگل سے دیکھیے. ابھی تک تبرہ کا اینگل چل رہا تھا، یزید کی بھول، شیطان کی بھول، دونوں سے یہ بھول ہوئی کہ اس نے عورت کی اہمیت کو نہ سمجھا. اور اب دیکھیے دوسرے پازیٹیو انداز سے سمجھیے. امام خمینی سے 63 میں کہا جا رہا کہ آپ تو ریولیشن کی بات کر رہے ہیں. شاہ نے ذرا سا پریشرائز کیا تو آپ خاموش ہو گئے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے جان بھی دے دو، تو کیوں آپ 63 میں خاموش ہوئے؟ یہ سوال 63 میں کیا گیا، بھیجا گیا ٹرکی سے 65 میں نجف میں آئے تو ایک عجیب جواب دیا. یہی تو جواب دیا کہ میں خاموش نہیں ہوا ہوں، میرا جہاد جاری ہے، میں اپنی آرمی کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ آرمی آئے گی اور ریولیشن آ جائے گا. تو پوچھا آپ کی آرمی اس وقت کہاں ہے؟ کہا وہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں کھیل رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کی ماں ان کو ٹرین کر کے جوان کریں گی، تم دیکھنا اسلام کا انقلاب آئے گا. 78 میں یہی نوجوان 18 سے 20 اور 22 سال والے یوتھ جب یہ جوان ہوئے تو ہم نے دیکھا اتنا عظیم انقلاب آیا، اتنا بڑا انقلاب آیا کہ جیسے ابھی جعفر لاڈک نیگیٹو انداز کی بات کر رہے تھے، میں اسی کو پازیٹیو میں کہ 9/11 نے دنیا کو چینج کر دیا. دشمنان اسلام نے وہ دنیا رہنے نہ دی. اور اسی طرح سے 79 کے جو انقلاب 78 میں سٹارٹ ہوا، 79 کی فیبروری میں کامیاب ہوا، اگلا ہی مہینہ انقلاب کی انورسری ہے. لیکن یاد رکھیے کہ امام خمینی کے انقلاب نے بھی دنیا کو چینج کر دیا. مسلمانوں اور اسلام کو اتنی طاقت ملی ہے، ایسی شکتی ملی ہے، ایسا کانفیڈنس ملا ہے کہ جو چینج خود آپ کے اس انگلینڈ میں آیا ہے. پوچھئے ان لوگوں سے جو 78 سے پہلے یہاں تھے، جو جنریشن ایسٹ افریقہ سے آئی تھی، لاس ان جنگل. اور ایک بار جنریشن ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتی ہے، پھر جنریشن. یہ انقلاب ایران ہے جس نے ساری دنیا کے اوپر اپنا ایفیکٹ ڈالا پازیٹیو. اور یہ انقلاب آیا امام خمینی کے الفاظ میں، ان عورتوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کیا کہ وہ اسلام کے نام پہ جان دینے کو تیار. یہ ماں ہے جو بچے کے بچپنے میں، مجھے تو ڈیٹیل نہیں پتا لیکن خود برادر جعفر لاڈک نے 2-3 دن پہلے نہیں کہا تھا کہ ان کے بچپنے میں ان کی ماں جس انداز سے ان کو مصائب سنایا کرتی تھی. وہ بچہ تو یہاں بھی آیا تھا، حافظ قرآن محمد حسین طباطبائی، کہ جس کے باپ نے پبلک گیدرنگ میں کہا کہ میرا کوئی رول نہیں ہے، زیادہ رول میری بیوی کا ہے جو حافظ قرآن تھی، اور بچے کو جب تربیت دے رہی تھی تو یہی قرآن سنایا کرتی. عورت کے رول کی امپورٹنس. لیکن جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے اپنی شب عاشور کی مجلس میں کہا، وہ ٹاپک انکمپلیٹ تھا، اسے کمپلیٹ کر کے آج کی مجلس اختتام کو پہنچا رہا ہوں. ویری سوری کہ کافی لمبا بیان ہوا، اب جا کے میرے 60 منٹ پورے ہوئے. لیکن یہ تو میں اپنے کہہ رہا ہوں، جماعت کے اعتبار سے تو فری ہینڈ. لیکن میں اس فری ہینڈ سے کم از کم آج ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. آپ حضرات کل کی تھکن کے بعد
زیارت کی مجلس میں اتنے مومنین آ گئے، مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا. یقیناً میں جب آؤں گا دوبارہ عشرہ زینبیہ میں اپنی آئی سائٹ چیک کراؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی لمبی لمبی مجلسیں ہوئی لوگوں نے سنی، تو آخری بات یہ عورت کا رول. اور اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ حسین، جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی وہیں سے میں آ رہا ہوں واپس. حسین کہہ رہے اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت. اور اسلام کی سب سے اہم کیریکٹرسٹک کیا؟ اگر کوئی کہے کہ اسلام کی خوبی بتائیے لیکن سب سے اہم بتائیے، ڈیٹیل میں نہیں، تو اسلام کی سب سے اہم خوبی ہے کہ اسلام ریلیجن آف جسٹس، دین عدل. اور یہی اسلام کی وہ خوبی ہے جو ظہور امام کے بعد ساری دنیا کو اپیل کرے گی، لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. وہابیت نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، یہ ٹیررسٹ لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا. اسلام دین عدل، ہر ایک کو اس کا حق دیتا، کسی پہ ظلم بھی نہیں ہونے دیتا ہے، اور یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے. ہر ایک کا اسٹیٹس اپنی جگہ پہ ہوگا لیکن ظلم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ہمیں اسلام کی ہیلپ کرنا، اور اکثر لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کے اپنے گھر میں ظلم ہو رہا. کہیں پہ عورتیں مردوں پہ ظلم کر رہی ہیں، یہ میں انڈیا پاکستان میں نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن یہاں پڑھ سکتا ہوں، یہاں ہوتا. کہیں پہ مرد عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک صحیح معنوں میں بیوی کے ان حقوق کو نہیں پہچانا گیا جو ماں کی عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں ضائع ہو جاتے ہیں. ہمیں پوری دنیا میں اسلام کی ایک ٹرو پکچر پیش کرنا ہے کہ اسلام دین عدل، اور اپنی بیوی سے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ تمہیں ہماری اولاد کو ایسا بنا کے دینا ہے جو اسلام کے لیے مددگار ہو اور امام زمانہ کی آرمی بنے. مگر جب جس سے بڑا کام لیا جاتا، جاب کنڈیشن یا ورک کنڈیشن بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کو سیٹسفیکشن عطا نہیں کیا، ہمارے ایک بہت بڑی خرابی، جو لوگ ذرا پولائٹ ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ذرا سا اپنے گھر میں جسٹس باقی رکھتے ہیں، وہ داڑھی شیو کرتے ہیں، وہ بے نمازی ہیں، وہ ڈرگس، میں رنگی کا نام نہیں لیتا، ڈرگس ہے، الکوہول ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، میوزک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. اور جو لوگ پابند نماز شب ہیں، ایوری فرائیڈے یا ایوری سنڈے ان کی زیارت عاشورہ بھی نہیں چھوٹتی ہے، ان کے اپنے گھر میں وہ ظلم ہو رہا ہوتا. اور زیادہ ڈس بیلنس اس لیے ہو جاتا کہ ریلیجس آدمی ہر جگہ مار کھاتا. میں صرف ایک بات عرض کروں، ٹائم نہیں ہے ورنہ تو اس کی ڈیٹیل آ سکتی تھی، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں آخر یہ کیوں سمجھا گیا کہ اگر حج پر جانا ہے تو پہلے ٹریننگ لو اور پھر جاؤ، اور نماز اگر بچے کو پڑھانا ہے تو پہلے اس کو نماز کے مسئلے مدرسے میں سکھاؤ، اور یہ وضو اور غسل کا طریقہ سکھاؤ. یہ کیوں سمجھا گیا ہے کہ اسلام نے صرف یہی چیز بتائی؟ ایک بات میں نے کہی، امر بالمعروف، کتنے لوگوں نے اس کا طریقہ مجتہد کی کتاب میں پڑھا. اور ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ کتنے مومنین ایسے ہیں جنہوں نے شادی کے موقع پہ پہلے یہ ٹریننگ لی ہے یا کورس کیا کہ اسلام نے اب گھر میں آنے والی بیوی اور آلریڈی موجود ماں کے حق میں کیسا بیلنس رکھا. کتنے لوگوں کو معلوم؟ ماں کی عزت سب سے زیادہ یہ ہر ایک کو پتا، لیکن آنے والی آ رہی، اور صیغہ نکاح کے ذریعے آپ خدا رسول کو گواہ کر بنا کے لا رہے ہیں، ایک کمٹمنٹ آپ اس سے کر رہے ہیں، ایک ایگریمنٹ پہ آپ سائن کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو پتا کہ نکاح کا مقصد کون کون سی لائبلٹیز مجھ کو ادا کرنا؟ کتنے لوگوں نے مجتہد کی کتاب میں یہ پڑھا کہ بیوی کے کیا حقوق اسلام واجب کرتا؟ بہت لوگوں نے سیکھا تو یہ سیکھ لیا کہ عورت سے گھر کے کام لینا بغیر اس کی رضا کے جائز نہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیوی اور ماں میں بیلنس کرنا، اور ذرا بھی کچھ بولو تو وہی ہوگا جو میں نے مجلس کے شروع میں کمپلین کی تھی. ذرا ماں کے فیور میں کہو تو جو شوہر ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں وہ کہیں گے دیکھیں مولانا نے بالکل آج صحیح اسلام بتایا. اور ذرا بیوی کے فیور میں بولو تو جو لوگ ماں کو جوتے مار رہے ہیں وہ کہیں گے یہ مولانا نے بالکل صحیح اسلام بتایا. بہت مشکل ہے کم وقت میں اس کو، لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، میں خود کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مجتہد سے، مرجع سے، یا چلے اس کو چھوڑے، اسلام کو پورا سیکھیں. خالی اسلام وضو اور غسل اور طہارت اور نماز کا نام نہیں ہے.
یہ بہت اہم پارٹ ہے اسلام کا، اس کو میں نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اور چیزوں کی بھی ٹریننگ لیجیے۔ آپ بچے کو گاڑی پہ بٹھاتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر تو پہلے اس کو لیسن دلواتے ہیں، اس کے بعد وہ گاڑی چلائے گا۔ اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کی شادی ہو رہی، کم سے کم جیسے ڈرائیونگ کے لیسن 3 4 5 اس کے لیسن ہونے چاہیے کہ بیوی کے آنے کے بعد شوہر اور بیوی اور ماں، یہ جو ٹرینگل گھر میں بنے گی، اس میں سے ہر ایک کا کیا حق۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کی ساس ایسٹ افریقہ میں بڑے ظلم اپنی ساس سے برداشت کر کے آئی تھی، اور بہت دنوں سے ویٹ کر رہی تھی کہ کبھی میں بھی تو ساس بنوں گی۔ اور آج وہ ایک جنریشن پہلے کا ریونج اپنی بہو سے لینا چاہ رہی، ان کو کوئی غرض نہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی۔ حقوق کا بیلنس کربلا میں آ کے سیکھی، کربلا پورا اسلام ہم کو سکھا رہا، اس میں پورے حقوق کا بیلنس بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ماں اپنی جگہ پر ہے، اولاد اپنی جگہ پر ہے، اصحاب اپنی جگہ پر ہے، بنی ہاشم کا نوجوان اپنی جگہ پر ہے۔ کربلا بیلنس اور جسٹس والے اسلام کی ہم کو ٹریننگ دیتا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر رہا۔ حسین کے لشکر رباب کا نام لے کے آقا حسین کہہ رہے، جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو 2nd گریڈ کی سٹیزن مانتا، کربلا کے دیکھی، کسی جگہ پہ آپ کو ایسا لگا کہ لشکر حسین کے اندر کسی عورت کو حقارت سے دیکھا گیا یا 2nd گریڈ کا مانا گیا؟ وہ لشکر یزید ہے جو عورتوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے جو کل شام غریبہ میں آپ نے سنا۔ حسین کیا رسپیکٹ اور کیا احترام مل رہا۔ 3 4 روایتیں مصائب کی ہیں، لیکن میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم نہیں۔ لیکن اسلام پھر عورت سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتا، جب ریلیجن کو ضرورت پڑے تو میں قربانی دینا، اور تو اور اگر تمہارے بیٹے کی ضرورت پڑے تو اس کا خون بہانے کو تیار ہو، اور تو اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے لائف پارٹنر شریک حیات شوہر کی شہادت کے لیے تیار ہو جائے، خوشی کے ساتھ۔ نوحے اور مرثیوں میں کہا جاتا ہے، پڑھ دیا جاتا ہے، کہ کسی بیوی نے یہ کہا کہ ہائے میں کربلا نہ آتی، کسی نے کہا ہائے مجھے مدینے لے جاؤ، لیکن آپ ہسٹری میں پڑھیے، ہر بیوی اپنے اپنے جہاد کو انجام دے رہی ہو پورے سیٹسفیکشن کے ساتھ۔ امتحان یقیناً بہت بڑا، جب حضرت امام خمینی نے ایک عام عورت سے یہ کہہ دیا کہ اسلام کا دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا تمہارے حجاب سے ڈرتا۔ یہ عورت کا حجاب بہت امپورٹنٹ ہے، ایک عام عورت کا حجاب، تو جو فاطمہ کی بیٹی ہے اس کا حجاب کتنا اہم ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عرب میں نہیں ہوتی ہیں یا کسی اور انداز سے ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں غلط مشہور ہو گئی کہ عرب میں نہیں ہوتی۔ جسے کہا جاتا ہے مہندی کی رسم، یہ تو پیور انڈین پاکستانی کلچر ہے، عرب میں مہندی کہاں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسا مہندی کا جلوس عرب میں نکلتا ہے انڈیا پاکستان والے تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور ویسے عرب کلچر میں ہینا کی جو امپورٹنس ہے، ہاں وہ مہندی نہیں کہتے ہینا کہتے، یہ امپورٹنس ہے جس کو پتا ہے۔ ہمارے یوز کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے نا کہ عزاداری کا زیادہ کلچر ہندوؤں سے آیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہینا عزاداری سے ہٹ کر بھی عرب کلچر میں کتنی اہمیت رکھتی ہے شادی کے موقع پر۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے جی ہمارے ہاں جو سوئم اور چیلم ہے، اسلام میں اس کا کنسپٹ نہیں ہے، اسلام میں تو ہمارے یہاں سے زیادہ کنسپٹ ہے۔ ہم ایک دن تیسرے دن زیارت کی مجلس کرتے ہیں، اسلام میں 3 دن تک حکم ہے کہ مرنے والے کے لیے تمہیں سوئم کرنا۔ اب ہمارے یہاں کوئی بھی مرتا، اس کے گھر والے اس کا سوئم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زینب کبریٰ اس امتحان میں کس طرح سے یہ سوئم کر رہی ہوں گی۔ مثلا ہمارے یہاں فاتحہ دلوائی جاتی ہے، پانی لایا جاتا ہے، کھانا لایا جاتا۔ معصوم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا سوچیے
کہ اس کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، جن کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، جنہیں بے مقنا و چادر کے اونٹوں پہ بٹھا کے لے جایا جا رہا اور ایسا امتحان دینا پڑ رہا۔ جو جملہ میں نے 2 دفعہ اس سے پہلے عرض کیا اسی عشرے میں مصائب کا، کہ دنیا میں کسی کو مصیبت ہو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اہل بیت کو، اور اہل بیت پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ عباس کو پکارتے ہیں۔ اہل بیت کا مشکل کشا عباس ہے۔ اتنے بڑے امتحان سے اس وقت اہل حرم گزر رہے ہیں اور وہاں قدم قدم پہ ہر ایک کو عباس یاد آ رہا۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید توہین میں نہیں آئے گا کہ عام انسانوں کو چھوڑیں، جو عباس سے افضل ہے یعنی امام زمانہ، انہیں بھی عباس یاد آ رہا ہے اس امتحان کے موقع پر۔ دنیا کا سب سے بڑا صبر کرنے والا میرا آقا سجاد ہے، لیکن کیسے کربلا سے شام تک سجاد نے بھی بار بار عباس کو یاد کیا۔ ریاض القدس کی ایک روایت کو میں اکثر پڑھتا ہوں، آج پھر سن لیجئے۔ یہ روایت شب 3 محرم میں آدھی سنی تھی آپ نے، اور آج شب 12 محرم کو اس کو کمپلیٹ سن لیجئے۔ اور وہ یہ کہ جب حسین کربلا میں آئے تو سارے بنی اسد سے وعدہ لیا ہمارے لاشوں کو دفن کرنا ہو۔ ہمارے ہاں لاشیں پہلے دفن ہوتے ہیں، زیارت یا سوئم بعد میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اللہ یہ کربلا کے شہید، ان کی زیارت یا سوئم کی تاریخ گزر گئی، مگر لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے ہوئے تھے۔ جب 3 دن گزر گئے، بنی اسد کے لوگ ڈرے ہوئے گھروں میں بیٹھے تھے۔ ایک بار کہا لشکر یزید چلا گیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ کوئی اسپائی چھوڑ کے نہیں گیا۔ آقا حسین نے وعدہ کیا تھا، آقا حسین سے وعدہ کیا تھا، چلو اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ کہے کہ بیلچی اور کدالے لی کربلا کے میدان کی جانب چلے۔ اللہ کبھی آپ کو عاشور کی سے پہر کربلا میں دکھائے۔ شام کے وقت بنی اسد کا قبیلہ آج بھی آتا ہے، کفن پہن کے آتا ہے، کدالے لے کے آتا ہے۔ آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ پورا کرنے ہم آ رہے ہیں۔ بنی اسد کے سارے مرد گھروں سے نکلے۔ عورتوں نے گھبرا کے کہا آج کیا وقت آ گیا کہ سب جا رہے ہیں؟ کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، آقا نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ عورتوں نے گھبرا کے کہا غلط، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، آقا کا لاشا دفن کرنے ہم بھی جائیں گے۔ بچوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے، سارے قبیلے کے مرد اور عورتیں جا رہے ہیں۔ گھبرا کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ والدین نے کہا بچوں یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہم آقا حسین کا لاشا دفن کرنے جا رہے۔ تڑپ کے بچوں نے کہا رے آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، یہ لاشیں دفن کرنے ہم بھی چلیں گے۔ ایک عجیب منظر کربلا میں ہے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے۔ البتہ عورتیں اور بچے رک گئے، مرد آگے بڑھے، اور جیسے ہی آگے بڑھے گھبرا گئے۔ قبیلہ بنی اسد گھبرا گیا، لاشیں دفن کرنا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ یہ لاشیں حسین کے گھر کے ہیں۔ لشکر یزید اپنے لاشیں لے کے چلا گیا کوفہ، مگر پہچان نہیں ہو رہی کون سا لاشا کس کا ہے، کون سا لاشا اصحاب کا ہے، کون سا لاشا بنی ہاشم کا ہے، کون سا لاشا آقا حسین کا ہے۔ بھئی پہچان 2 طریقے سے ہوتی ہے، یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ سب کے سر کاٹ کے لے جائے گئے، بدن سے لباس لوٹ لیے گئے۔ اب یہ بغیر لباس کے لاشیں، یہ بغیر سر کے لاشیں، پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ سردار قبیلہ نے کہا آقا حسین ہماری مجبوری جانتے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی قبر کھودو اور سارے لاشیں اس میں دفن کرو۔ جب اللہ آپ کو کربلا لے جائے، آقا حسین کے پائنتی ذرا سا رائٹ سائڈ پر آج بھی وہ گنج شہیدہ ہے جو بنی اسد کے لوگوں نے کھودا۔ ایک بڑی قبر تیار کی، سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کریں گے۔ ابھی پہلا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں کہ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی ذرا ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ سارے قبیلے نے مڑ کے دیکھا، اونٹ پر کوئی سوار تیزی سے چلا رہا ہے، اور جب قریب آیا اونٹ کو بٹھایا تو قبیلہ بنی اسد نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ عجیب سوار ہے جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ بس ایک بار بیڑی کھلی اور وہ زمین کربلا پہ اترا۔ ہتھکڑی کھلی مگر گلے کا طوق نہ کھلا۔ وہ تو 1 سال بعد یزید کے دربار میں طوق کاٹا جائے گا، اور اس طرح کاٹا جائے گا کہ گلے کی کھال بھی ساتھ میں اتر آئے گی۔
وہ توق تو اس طرح گلے میں رہا کہ جب 35 سال بعد 5ویں امام نے بابا کو غسل میت دیا تو چیخ چیخ کے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا مولا غسل میت میں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج 35 سال بعد بھی توق خاردار کا زخم میرے بابا کے گلے میں موجود تھا. مگر ہتھکڑی اور بیڑی کھلی. ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ اعجاز امامت سے، معجزے سے یہ میرا آقا آیا ہے. بنی اسد کو نہیں معلوم. یہ آگے بڑھا اور کہا تم لوگ بہت پریشان ہو. بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہمارا یہ پرابلم ہے. کہا گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ لاشا مسلم ابن اوسجا کا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ بریر حمدانی کا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ جون غلام حبشی کا ہے. ایک ایک لاشے کے قریب جاتے، نام بتا کے لاشا اٹھواتے. مگر ایک لاشا نظر آیا، آنے والا سر جھکا کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے. یہ حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا. وہ لاشا اٹھوایا، آگے بڑھے. ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے سے برچھی کا ٹوٹا پھل ابھی بھی نظر آ رہا ہے. یہ حسین کے 18 سال کے شبیہ رسول اکبر کا لاشا. اکبر کا لاشا اٹھوایا، سارے لاشے اٹھ گئے. ایک آخری لاشا نظر آ رہا ہے. قریب پہنچے، آنے والے نے لاشا دیکھا، چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا. اور غش کھا کے زمین پہ گر گیا. پانی لا کے چھڑکا گیا. مسافر نے آنکھیں کھولی. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. اب تو سردار نے ہاتھ جوڑے. مگر آپ نے یہ لاشا دیکھ کر یہ کیوں کہا میرا بابا آپ کون ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا وارث و یتیم سجاد ہوں. میرا مولا امامت کے معجزے سے کربلا میں آیا، آقا کا بابا کا لاشا اٹھوایا. سارے لاشے دفن ہو گئے، کربلا کا میدان خالی رہ گیا. سردار نے کہا آقا آئیے تھوڑی دیر ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھروں میں چلے. سردار قبیلہ کی درخواست سنی. میرے چوتھے امام نے کہا مگر ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے، ایک لاشا ابھی باقی ہے. سردار نے چاروں طرف دیکھا، کہا مولا یہ کربلا کا میدان خالی نظر آ رہا. کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ایک لاشا ہے، چلو میرے ساتھ. اور فرات کے کنارے ایک لاشا نظر آیا. سردار نے گھبرا کے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے جو یہاں پہ آیا؟ ایک مرتبہ کہا ارے یہ میرا چچا ابو الفضل عباس کا لاشا ہے. فرات کے کنارے عزاداروں قبر وہاں کھودی گئی اور ایک بار چچا کی لاش سجاد نے اٹھائی. بس اتنا کہہ دوں وہ لاش وہ بھی اتنا ٹکڑے ٹکڑے تھی کہ ہاتھوں سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی. تاریخ کا جملہ ہے آقا نے حسیر یعنی چٹائی منگوائی، چچا کا جسم چٹائی پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اترے اور ایک بار باہر آئے اور کہا کہ سارا قبیلہ دور چلا جائے، کوئی میرے قریب نہ آئے. حکم امام تھا، قبیلہ چلا گیا دور. مولا سجاد دوبارہ قبر میں اترے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مولا باہر نہ آئے، میں گھبرا گیا. اللہ کرے خیریت ہو. میں قریب آیا، میں نے قبر میں جھانک کے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے میرا چوتھا امام لیٹا ہے. باب الحوائج کا سینہ ہے اور امام زمانہ اس وقت کا امام ایک بار لیٹا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اے میرے غیور چچا آپ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اے میرے غیرت مند چچا آپ کی جن بہنوں کی چادر کبھی گھر کے صحن میں نہ اتری، آپ یہاں پہ ہیں اور آپ کی وہ بہنیں ننگے سار بازار کوفہ میں لے جائی جا رہی ہیں. ارے میرا چچا تو نہ رہا تو زینب و کلثوم کا پردہ نہ رہا. ارے میری ماں نامحرموں کے درمیان پہنچ گئے. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا
ہم نے پورا مہینہ پورا عشرہ فاطمہ کے لال کا ماتم کیا ہے. ہمارے ان آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا لے کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی دور کرنے کا وسیلہ بنے. پروردگارہ ہمیں غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، مگر غم حسین تو ایسا عطا کر کہ مرتے دم تک قبر میں، قیامت کے دن پل صراط میں اور جنت میں بھی حسین کا ماتمی بن کے داخل ہوں. خدا بندہ حسین کے مصائب پر، سجاد کی پریشانیوں پر، باب الحوائج کے مصائب پر آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما. دنیا میں جہاں جہاں آج بھی صرف حسین کی محبت کے جرم میں ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا، خصوصاً عراق و لبنان، افغانستان و پاکستان، ان تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ وہ سارے ظالم جو زیارت کربلا کے راستے میں آج بھی رکاوٹ بنے ہیں، جلد از جلد ان کا خاتمہ فرما. ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو لوگ مجلس میں ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہے تو ہماری سزا کا واسطہ مظلوم آقا حسین اور ان کی دکھیاری ماں فاطمہ کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ اگر تیری کسی مصلحت کی وجہ سے ظہور میں تاخیر ہے تو ٹھیک، اگر ہمارا کردار ظہور میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ فاطمہ راضی ہو جائیں اور امام زمانہ ظاہر ہو جائیں. خدا بندہ ہماری صف ازا کو تا قیام قیامت برقرار فرما. یہ تمام بچے، یہ تمام نوجوان، یہ سارے مرد، یہ ساری عورتیں جو مسلسل اس صف ازا پہ آئے، خدا بندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.